کا مسئلہ ہے اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے۔ یہ عدالتوں میں ثابت ہوا ہے، پارلیمان میں ثابت ہوا ہے، پارلیمان میں قوانین بنانے کی کوشش کی گئی ہے، پولیس والوں نے کہا یہ ایک فیکٹ ہے۔ اگر یہ ایک فیکٹ ہے کہ لوگ ریاست کے اداروں نے لوگوں کو لاپتہ کیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آؤ مل بیٹھ کے بات کریں، ہاؤ ٹو ایڈریس دس۔ یہ اس لاپتہ لوگوں سے انکار ہی کرتے ہیں کہ کوئی لاپتہ ہی نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اس کے جو سب سے بڑا خطرناک پہلو ہے میری نظر میں، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر وہ سیاسی جماعتیں وہاں اب بھی ایسی ہیں جو فیڈریشن کی حامی ہیں، جو پارلیمانی سیاست میں یقین رکھتی ہیں۔ مثلا بلوچ ہو گیا، مالک بلوچ ہو گئے، اختر مینگل ہو گئے، جو فیڈریشن کی بات کرتے ہیں۔ آپ ان کی آواز کو ختم کر رہے ہو، کمزور کر رہے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ان کی اپنی آواز بلوچستان میں نہیں سنی جاتی۔ سو دس از اے گریو ڈینجر اینڈ تھریٹ ٹو دا فیڈریشن۔ اٹ از ناٹ اے کویسچن کہ 15-20 لوگوں کو آپ نے نہیں چھوڑا، اٹ از ناٹ اے کویسچن کہ ہم 10-12 لوگ یہاں آ کے اپنے اظہاری یکجہتی کر رہے ہیں، اٹ اسٹرائکس ایٹ دا روٹ آف دا فیڈریشن۔ تو آپ لوگوں نے اچھا کیا کہ میڈیا یہاں آ گیا ہے، اور میں بھی آخری سوال فیروز اللہ بابر صاحب، آپ نے کہا کہ ہم نے اس پر قانون سازی کی بھی کوشش کی لاپتہ افراد کے مسئلے کے اوپر، اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہ ملک میں موجود ہے یہ مسئلہ۔ ہماری سیاسی جماعتیں ایسی حکومت کیوں لیتے ہیں، ایسی پارلیمان کا کیوں حصہ بنتے ہیں جہاں پر وہ ول آف پیپل کو ایکسپریس کرتے ہوئے ایک قانون سازی بھی نہ کر سکیں؟ اور پھر ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمیں بڑے فخر سے بتائیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے، اور یہ تو 90 کی دہائی سے آ جانا چاہیے تھا، یہ تو بڑے جسے کہتے ہیں نا وہ کرشمات دکھا رہا ہے۔ تو کیوں ہم اگر کرشمات ہی دکھانے ہیں اور یہ کرشمے کچھ ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے، آپ نے صاحب بڑا ٹھیک کہا کہ آخر کیا وجہ ہے، کوئی وجہ تو ہوگی۔ پارلیمان کے اندر قانون سازی کی کوشش ہوئی، سینٹ نے مسودہ قانون جو ہے وہ بھیج دیا، اور اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور خود اس کے بعد سینٹ بھی خاموش ہو گئی، حالانکہ چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر سو کرتے۔ اور ابھی آپ نے خواجہ آصف کے بیان کا ذکر کیا، اس سیاسی جماعت کا لیڈر ہے جن کا بیانیہ 1 سال پہلے جو بھی تھا آپ جانتے ہیں۔ جی جی تو واٹ از دا ریزن؟ میری نظر میں یہ جو انحطاط ہے سوسائٹی میں، اس اے جنرل ڈیگریڈیشن آف دا اسٹیٹ ان سوسائٹی، ایروژن اسے کہتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو کے وہ الفاظ جب 1972 میں ملتان میں سائنٹسٹ کی کانفرنس ہوئی تھی، جس میں وہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کرنی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئی سی کہ ایروژن آف دا اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی۔ 50-55 سال بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ دیر از این ایروژن آف اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی۔ اور آپ دیکھیے مزاحمتی سیاست ختم ہو گئی ہے، مزاحمتی صحافت بھی بہت حد تک ختم ہو گئی ہے۔ ختم۔ یہ انحطاط کی ایک حد ہے۔ اس لیے میں جب یہ بات کرتا ہوں، اور آپ سب کو نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ آواز اٹھائیں۔ اس ملک میں اہل قلم بہت ہیں، اہل دانش بہت ہیں، اہل حکمت بھی بہت ہیں، اہل آواز نہیں ہیں۔ آئی تھنک ون وے ٹو بریک دا اسٹیل میٹ از ٹو ریز وائس، ٹو بی اہل آواز۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ فیروز۔